صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا تفصیل طلب سوال ہے اور اس کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و سعادت اور آپ کا میلاد کا جو لمحہ، جو وقت، جو دن ہے، اس سے بہتر، افضل، اعلیٰ اور برکت والا دن دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں، اور اللہ کے احکام پر ہم عمل کر نہیں سکتے جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہمارے پاس، آپ کی سنت نہ ہو۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی میلاد کا دن بہت ہی باسعادت، بہت ہی برکت والا دن ہے۔ البتہ اس دن کو بطور عید منانا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کیا آپ کسی بھی دن کو عید کا دن قرار دے سکتے ہیں یا نہیں۔ عید کا دن کسی چیز کو قرار دینا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ تو شریعت کی نظر میں اگر آپ کسی بھی دن کو، حدیث میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہمارے لیے یہ دو عید کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کسی دن کو عید کا دن قرار دینا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی شریعت کی دلیل ہونی چاہیے کہ شریعت کی اس دلیل کی وجہ سے ہم نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ پھر عید کا دن ظاہر ہے کہ عید الفطر میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور عید میلاد النبی کی تو ظاہر ہے کوئی نماز نہیں ہے۔ اور آج کل تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ اب عید میلاد النبی کی شاید وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں یا نماز یا جماعت کرانا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چونکہ یہ عید بطور عید کسی قرآن حدیث کی کسی نص سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو عید نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور سے محبت کسی سے مخفی نہیں۔ اس دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والی جو سب سے عظیم ہستیاں وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں ہمیں کہیں کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے دن کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہو۔ ہاں، اس کو اس لحاظ سے اگر آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آپ اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت لوگوں کو پڑھائیں، حضور کے اخلاق سے لوگوں کو آگاہ کریں، حضور کی زندگی سے لوگوں کو آگاہ کریں، حضور کی سیرت پڑھنے پر لوگوں کو آمادہ کریں کہ لوگ حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رول ماڈل سمجھیں۔ وہ تو ربیع الاول کا ایک دن نہیں، پورا ربیع الاول کا مہینہ، پورا ربیع الاول کا مہینہ نہیں، 12 مہینے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور ان کی زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف رسمی ایک دن تک، جیسے ہمارے یہاں نا ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، مدر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے والد کو یاد کیا، گلدستہ پیش کیا، بھول گئے، ایک دن اپنی اماں کو یاد کیا، بھول گئے۔ اسی طرح ایک دن ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیا، ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا، پھر پورا 12 مہینے ہم ان کو بھلا بیٹھے اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی کاروباری زندگی میں، گھر کی زندگی میں۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا کہ جبکہ حقیقت میں عملی زندگی میں ہم حضور کی سنت کو فالو نہ کر رہے ہوں، یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ اور آئیڈیل طریقہ نہیں ہے۔